انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب اور سورہ جمعہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر ہم سب کے دل پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت ذکر فرمائی ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس جو سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ اور ایمان کا سب سے بڑا متاع اور سب سے قیمتی سامان وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عزت اور حرمت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بھی مسلمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی کل کائنات قربان کرنے کے باوجود بھی یہ سوچتا اور کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام کی کامل محبت ہی ایمان کی تکمیل بھی ہے اور کل قیامت کی صبح میدان حشر میں کامل نجات کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی اساس اور ایمان کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ساری دنیا والوں میں سب سے زیادہ نہ ہو۔ صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کیا ہے کہ اللہ کے حبیب، آپ ہمیں بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ سخت گرمی میں، سخت پیاس میں، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہمارے رگ اور ہماری جان میں وہ بسی ہوئی ہے اور رچی ہوئی ہے اور شامل ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت اور رسالت سے خود بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میں آپ کے ہاں ساری دنیا والوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تب تک آپ کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے ایمان کے تکمیل، کامل اور مکمل ہونے کے لیے بنیاد وہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت اور عقیدت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے صدیاں گزر گئی، لیکن انسانیت خزاں کے شکار تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کو ان انسانوں پر ترس آیا اور اپنے رحمت للعالمین پیغمبر کو ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گویا کہ ربیع اور بہار کی ابتدا ہے کہ آپ کو پیدا فرما کر اللہ پاک نے اب قیامت تک ربیع اور بہار کا اس کی ابتدا فرمائی، اور وہ ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تاریخ کے بارے میں
مورخین کا اختلاف ہے۔ کسی نے 2 تاریخ بتائی ہیں، کسی نے 7، کسی نے 6، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 12، کسی نے 13۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے تاریخ ہیں، لیکن مورخین کا سب سے زیادہ جس تاریخ پر اتفاق ہیں وہ ہیں ربیع الاول کی 9 تاریخ، کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور سال وہ ہیں کہ جہاں ابرہہ نے خانہ کعبے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، خانہ کعبے کو مٹھانے کی کوشش کی، اور اللہ پاک نے اپنے ابابیلوں کی لشکر سے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اس واقعے کے یا 55 دن گزرے ہیں یا 80 دن گزرے ہیں، اختلاف تاریخ کا، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ابھی 55 دن ہی گزرے تھے۔ اپریل کا مہینہ اور اپریل کی 22 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 571 سال ہوئے ہیں، 5 صدیاں بلکہ پونے 6 صدیاں انسانیت کسی رہبر اور رہنما سے محروم تھی۔ تو 22 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائی۔ اس وقت ایک اور تاریخ جس سے لوگ حساب لگایا کرتے تھے، جسے بکرمی کہتے ہیں، تو یہ جیٹھ کا مہینہ تھا اور جیٹھ کی پہلی تاریخ تھی۔ اور اس تاریخ کی 628 سال ہو گئے ہیں، بکرمی کی 628 سال ہو گئے ہیں، اور جیٹھ کی 1 تاریخ کو مکہ مکرمہ صبح صادق ہوئی ہے اور ابھی تک سورج نکلی نہیں ہے، اور پیر کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ مجھے کسی سے جھگڑا نہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ میرے آقا کی ولادت ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہے۔ لیکن جب میرے پیغمبر دنیا میں آئے تو خواجہ عبداللہ کے بیٹے تھے، خواجہ عبد المطلب کے پوتے تھے، ایک عام خاتون سیدہ آمنہ کے گود میں یہ پھول کھلا تھا۔ لیکن جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صرف خواجہ عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے نہیں، بلکہ کائنات کے سب سے آخری نبی اور تمام نبیوں کے امام ہو کر دنیا سے پردہ فرما رہے تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے۔ ان کے موجودگی میں جس ہستی نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ربیع الاول کی 11 تاریخ تھی۔ اس میں کسی مورخ تاریخ والے کا اختلاف نہیں کہ میرے آقا کے وفات کی تاریخ، وفات کا دن وہ 12 ربیع الاول کی ہے۔ ہاں کسی نے ولادت کے لیے 12 کا تاریخ لکھا ہے، تو 12 تاریخ بھی اگر آپ کی ولادت وہ مان لی جائے تو تب بھی جھگڑا نہیں۔ لیکن ایک آدمی کے ہاں اگر ایک ہی تاریخ میں خوشی بھی ہو اور اسی تاریخ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا غم اور صدمہ بھی آئے تو وہ اس تاریخ کو جشن کے طور پر کبھی بھی نہیں منائے گا۔ بطور مثال آج ستمبر کی 13 تاریخ ہے، آج کسی کے ہاں بیٹے کی پیدائش اور ولادت ہوئی ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں
اس کا والد یا اس کی والدہ دنیا سے رحلت کر گئی ہیں. بیٹے کی ولادت خوشی کی تاریخ، خوشی کا لمحہ، خوشی کے ساتھ، لیکن اس خوشی سے بڑھ کر ان کے والدین میں سے کسی ایک کی رحلت اور جدائی ہے. تو وہ اس دن کو خوشی کے طور پر کبھی بھی نہیں منا سکے گا، بلکہ یہ تاریخ، یہ دن، یہ ساتھ اس کو وہ زندگی کا سب سے بڑا غم اور صدمہ یاد دلائے گا. تو انسانی تاریخ میں اس امت کو اگر سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑا غم ملا ہے تو وہ غم میرے آقا کی دنیا سے رحلت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری، بہادر، شجاع اور جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان، اس کے لیے بھی یہ خبر یہ ناقابل برداشت تھی، اور تلوار نکال کر فرمایا جس نے یہ زبان سے کہہ دیا کہ میرے آقا دنیا میں نہیں ہیں، میں اس کا گردن اڑا دوں گا. جہاں حضرت عمر بھی آپے سے باہر ہو گئے، یہ غم اس کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے شکوہ کیا، عثمان میں آپ کے ہاں سے گزرا، 3 دفعہ میں نے سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. فرمایا کب سلام کیا ہے؟ فرمایا جب میرے آقا کی جسد اطہر حجرہ عائشہ میں پڑی تھی اور ہم دیدار کر کے نکلے، آپ مسجد نبوی کے منبر کے سامنے تھے، میں نے 3 دفعہ السلام علیکم کہا، آپ نے 3 دفعہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے بندے، نہ مجھے تیرے گزرنے کا احساس ہوا ہے، نہ میں نے تیرا سلام سنا ہے، نہ میرے کانوں نے اس وقت کسی آدمی کی آہٹ محسوس کی ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ آپ کب گزرے، کب آئے، کب آپ نے سلام کیا ہے. میں کیسے آپ کے سلام کا جواب دیتا جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی، میں کیسے آپ کے سلام کا جواب دیتا. تو عقیدت بھی یہی ہے اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ 12 ربیع الاول میرے آقا کی ولادت کی تو ظنی اور شک کی تاریخ ہے، لیکن 12 ربیع الاول میرے آقا کی دنیا سے رحلت اور جدائی کی یقینی تاریخ ہے. تو اس دن ہم کم سے کم جشن نہیں منا سکتے ہیں، ہم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. بحیثیت مومن مسلمان اپنے پیارے پیغمبر سے محبت کے دعویدار ہو کر ہم اس دن کو جشن کے طور پر نہیں منا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بڑے بڑے واقعات ہوئے. فارس کے اندر ایک جگہ تھی جہاں ہمیشہ آگ جل رہی تھی، اور فارس والے اس آگ، اس روشنی، اس کا پوجا کیا کرتے تھے. یہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی، وہاں فارس کا آتش کدہ بجھ گیا. اس وقت دنیا کے سپر پاور وہ قیصر اور کسریٰ تھے، ساری دنیا پر وہ حکمرانی کرتے تھے اور حکمرانی کا خواب دیکھا کرتے تھے. یہاں مکہ مکرمہ میں میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو کسریٰ کے محل کے 14 کھنگر گرے ہیں. یہ دنیا کو پیغام دینا تھا کہ اب دنیا کے تمام مذاہب اسلام کے سامنے سرنگوں ہوں گے. یہ دنیا کو پیغام تھا اب دنیا کی ساری بادشاہتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سلطنت کے سامنے سرنگوں ہوگی. یہ پیشن گوئیاں، یہ واقعات دراصل یہ اشارات تھے اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب نے محمد رکھا. حضرت سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا. اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں فرش پر محمد اور آسمانوں پر احمد ہوں. فرشتے میرے نبی کو آواز دیتے ہیں تو احمد کہہ کر،
اور دنیا والے محمد کہہ کر آواز دیتے ہیں۔ جب یہ نام رکھا گیا تو سارے لوگ حیران تھے، عبد المطلب یہ کیا ہوا، یہ نام کس کا ہے، کہاں سے لیا؟ عرب کا رواج یہ ہے کہ دادا پردادا یہاں تک کہ والد کا نام بیٹے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ دستور نہیں ہے نا، یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ جی پردادے کا نام یہ تھا اور وہ پردادے کا نام وہ اپنے پوتے کے لیے رکھ لیا، اپنے بیٹے کے لیے رکھ لیا۔ بلکہ اگر خاندان قبیلے کے کسی بڑے کا نام اپنے بچے کے لیے رکھ لیا، وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ گھرانہ والا ناراض ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے بڑے کا نام آپ لوگوں نے اپنے چھوٹے بچے کے لیے رکھ لیا۔ لیکن یہاں عرب کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے جو دادا کا نام ہے وہ پوتے کا نام ہے، جو پردادے کا نام ہے وہ پوتے یا پڑپوتے یا سکڑ پوتے کا نام ہے۔ اس لیے وہ اپنے بڑوں کو اپنی اولاد کے نام رکھ کر زندہ رکھتے ہیں اور ہم اپنے بڑوں کو دفن کر لیتے ہیں۔ صرف نام عجیب اور انوکھا نہیں، آپ کی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ نے دیکھا بچہ ہے لیکن کیا شکل و صباحت لے کر آیا ہے، کیا حسن و جمال لے کر آیا ہے۔ اڑوس پڑوس کی عورتیں آئی، ہاشمی قریشی، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ایسا بچہ تو ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ جبریل کو آنا پڑا اور فرمایا تم لوگوں نے دیکھا کیا ہے، تم لوگوں نے دیکھا ہی کیا ہے۔ خاندان قبیلہ زیادہ سے زیادہ مکہ، ان پہاڑوں کی چار دیواری میں چند لوگ، چند قبیلے، چند خاندان۔ اس کے علاوہ آپ نے طائف کو دیکھا، یمن کو دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا کیا ہے؟ فرمایا آفاقہا گردیدہ، میں نے دنیا کے چاروں کونے دیکھے ہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عرش معلیٰ سے لے کر تحت ثری، ساری کائنات میں گھوما پھرا ہوں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن اس بچے کے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اس بچے محمد عربی جیسا حسین اور جمیل بھرے دنیا میں نہیں دیکھا۔ یقیناً اللہ پاک نے فرمایا ہوگا جبریل کہاں سے دیکھ لیتے، مجھ اللہ پاک نے اس جیسا بچہ دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میں خالق ہوں، میں مصور ہوں، پیدا بھی میں کرتا ہوں، صورتیں بھی میں دیتا ہوں، میں نے اس جیسا پیدا بھی نہیں کیا، میں نے اس جیسی صورت کسی کو عطا بھی نہیں کی ہے، کیسے دیکھ لیتے؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا میرے حبیب صرف ظاہری نہیں، ظاہری باطنی ہر لحاظ سے آپ اجمل اور اکمل ہیں۔ میں نے آپ جیسا اکمل، آپ جیسا افضل، آپ جیسا کمالات والا میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا لگتا تو یوں ہے کہ رب نے تجھے تیری خواہش کے مطابق پیدا کیا ہے، تیری جیسی چاہت تھی ویسے رب نے تیری تخلیق فرمائی ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے صفات، وہ اس درجے تک ہیں کہ کائنات میں رب کے بعد آپ کے صفات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، آپ کے شان کا، آپ کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب پیغمبر، کوئی بھی ہستی اس قابل ہو کہ برے جہاں میں اس میں کوئی اس کا مماثل، اس کا مشابہ، اس جیسا نہ ہو، تو پھر اس کی شان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور کسی بھی شان والے پر انگلیاں اٹھانا یہ دنیا کا دستور بھی ہے، دنیا کا قانون بھی ہے کہ اس کی سزا پھر موت ہی ہوتی ہے، اس سے موت سے کم سزا پر کوئی آدمی راضی بھی نہیں ہوتا۔
میرے پیغمبر کی دو حیثیتیں ہیں. آپ کی ایک حیثیت ہے خواجہ عبداللہ کا بیٹا محمد. آپ کی ایک حیثیت ہے اللہ کا رسول اور آخری رسول محمد. جب کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو ایذا دی ہے، آپ کو ستایا ہے، لیکن تعلق صرف یہ تھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اس حیثیت سے اگر میرے پیغمبر کو تکلیف دی گئی ہے تو اس کے لیے میرے پیغمبر رحمت للعالمین بنے ہیں اور آپ نے معاف فرمایا ہے. ایک بات سمجھانے جا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک حیثیت خواجہ عبداللہ کا بیٹا ہونے کے حیثیت سے تو یہاں جس نے تکلیف دی آپ نے معاف کیا. آپ کی دوسری حیثیت ہے اللہ کا رسول، تو جس نے بحیثیت رسول آپ کی توہین کی ہے، بحیثیت رسول آپ کو ایذا اور تکلیف دی ہے، اس کو نہ میرے رب نے معاف کیا ہے نہ رب کے اس لاڈلے اور پیارے پیغمبر نے معاف کیا ہے. مکہ والوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ نے معاف کیا. کیوں؟ تعلق آپ کے ذات کے ساتھ تھا. اجڑیاں لا کر آپ کے پیٹھ مبارک پر رکھ دیے، آپ نے معاف کیا. تعلق آپ کے ذات کے ساتھ تھا. آپ کے چہرے انور پر نعوذ باللہ انہوں نے تھوکا، آپ نے معاف کیا. تعلق آپ کے ذات کے ساتھ تھا. لیکن اس کے مقابلے میں مدینے میں ایک آدمی یہودی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، اشعار پڑھتا ہے، مسلمان صحابہ کرام کے شان میں اور صحابیات کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ابو عفک ہے، بوڑھا ہے، 120 سال کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سدھرا نہیں ہے، اس کا نشہ ابھی تک اترا نہیں ہے. فرمایا کوئی ہے جو اس کا نشہ اتار دے، کوئی ہے جو اس کو جہنم تک پہنچا دے. تو صحابی کھڑے ہو کر سالم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ کے حبیب میں تیار. وہ چلا ہے اور اس نے تلوار چلائی ہے، اور تلوار بھی کہاں؟ جگر پر رکھی ہے، جگر پر، کہ یہاں میرے نبی کا بغض ہے، اس کو چیرا ہے، 2 ٹکڑے کیے ہیں. جب واپس آیا ہے تو میرے پیغمبر نے سالم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے اور فرمایا تو نے جسے قتل کیا ہے اس کا خون مردار ہے، وہ ویسے چلا گیا، اس کے خون کی کوئی حرمت، کوئی عزت بھی نہیں ہے، کوئی قصاص بھی نہیں ہے. یہاں معاف کیا جا رہا ہے اور وہاں صحابی کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں عبداللہ کے بیٹے کے توہین کی گئی ہے، وہاں محمد رسول اللہ کے توہین کی گئی ہے. حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، ایک مشرک کے بارے میں اس کو معلوم ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. تو حضرت زبیر ابن العوام نے فرمایا کہ کوئی آدمی ہے اور جا کر اس کو قتل کر لیں. ایک آدمی اسی قبیلے، انہی کے خاندان میں سے اٹھا اور اس کو ٹھنڈا کر کے آیا. زبیر ابن العوام صحابی ہے، پیارے پیغمبر کے ساتھ قریب کا رشتہ ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کو جہنم واصل کیا جائے. انس بن زنیم خزاعہ قبیلے کا ایک آدمی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اسی قبیلے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 13 سال 14 سال 15 سال اس عمر کا ایک بچہ، اس نے سنا میرے نبی کو گالیاں، میرے نبی کے شان میں گستاخی، اٹھا ہے تلوار ماری، وہ زخمی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 40 آدمیوں کا وفد لے کر اس بچے کی شکایت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے جو کچھ کیا صحیح کیا، اور حکم دیا
جو باقی کام رہ گیا ہے یہ زخمی ہیں، فرمایا اسے قتل کروا کر جہنم پہنچا دو۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ بڑے نرم دل بنتے ہیں، بڑے رحم دل بنتے ہیں۔ کیا میرا اور آپ کی رحمت، میری اور آپ کا دل رحمت للعالمین پیغمبر سے بھی بڑھ کر نرم ہے؟ کیا میرا اور آپ کا دل حضرت ابو بکر سے بھی بڑھ کر نرم ہے؟ حضرت عمر، عثمان اور علی سے بھی بڑھ کر نرم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک آدمی کو قتل کیا ہے، حویرث ابن نقیس اس کا نام ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس خود اپنے تلوار ذوالفقار سے اس کو جہنم پہنچایا ہے۔ تو کیا ہم حضرت علی سے بھی زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں؟ کیا ہم حضرت علی سے بھی زیادہ دین کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں نرم دل ہیں؟ اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کوپری میں خون پیوں گا، کلیجہ نکال کر چباؤں گا۔ تو کیا میرے اور آپ کے دل میں باپ کا انتقام وہ زیادہ ہے اور محمد عربی کی عظمت اور حرمت ان کا یہ انتقام زیادہ نہیں ہے؟ کون سی مسلمانی ہے، کون سا اسلام ہے؟ میڈیا والے کل سے انہوں نے آسمان سروں پر لیا ہوا ہے، ہمیں اخوت کا درس دے رہے ہیں، بھائی چارے کا درس دے رہے ہیں، نرم دلی کا درس دے رہے ہیں ہمیں۔ پہلے تو آئینے میں اپنا منہ دیکھیں، پھر ہمیں درس دیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مسند حاکم میں روایت ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا 6 آدمی ہیں، ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ فاقتلوہم۔ فرمایا یہ 6 آدمی اگر تمہیں بیت اللہ کے احاطے میں خانہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹے ہوئے بھی ملے تو انہیں قتل کر دو۔ دونوں جہانوں کے رحمت للعالمین پیغمبر کا فرمان ہے کہ یہ 6 آدمی اگر تمہیں خانہ کعبے کے پردوں کے ساتھ، دیوار کے ساتھ وہاں بھی ملے تو وہاں بھی قتل کر لے۔ جبکہ حدود حرم میں شکار کرنا بھی منع ہے، شکار کرنا منع ہے، اس پر بھی آپ نے اگر شکار کیا آپ پر جرمانہ آئے گا، آپ دم ادا کریں گے۔ لیکن یہاں فرمایا 6 آدمی ہیں، ان کو وہاں قتل کر دیں۔ ان میں سے ایک حضرت اکرمہ ہے، ابو جہل کا بیٹا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے امن اس کے لیے طلب کی، اللہ کے نبی نے امن دے دی۔ اس نے کہا جی میرا شوہر اکرمہ کیسے مانے گا؟ نشانی کے طور پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی چادر عطا فرمائی اور وہ دریا میں تھے، واپس آئے، واقعہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور سیدھا میرے پیغمبر کے قدموں میں اور اسلام قبول کیا۔ حبار ابن اسود ہیں، اس کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ استار کعبہ میں لپٹا ہوا ملے تو قتل کر لے۔ یہ بھی میرے پیغمبر کے دربار میں آیا اور اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ ابن ابی سرح مسلمان تھا، مرتد ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا قتل کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کو سمجھایا، اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عثمان کی سفارش پر ان کا توبہ قبول کیا ہے۔ مقیس ابن سبابہ ہیں، ابن عبداللہ لیسی نے اس کو قتل کیا، اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا تو قتل کیا گیا۔ ان 6 میں سے ایک حویرث ابن نقیز ہیں جس کو حضرت علی نے جہنم واصل کیا۔ ان 6 میں سے ایک ابن خطل ہے، اور یہ خانہ کعبے کے غلاف کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں ہی قتل کر دو، قتل کیا گیا۔ اس لیے کہ اگر میرے نبی کی شان میں گستاخیاں شروع ہو جائے تو پھر دین کہاں سلامت رہے گی؟ دین کی حرمت اور عزت کہاں سلامت رہے گی؟ دین کی ہیبت کہاں سلامت رہے گی؟ تو آپ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، قرآن کے شان میں، شعائر اسلام کے شان میں گستاخی کریں تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ 3 دن کی مہلت دے دیں، اگر وہ توبہ کر لیں تو ٹھیک، توبہ نہ کریں تو اسے قتل کیا جائے۔ جس طرح پرسوں ایک بدبخت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی،
गिरफ्तार किया गया। तकाजा यही था कि कानून के मुताबिक उसका केस चलता, लेकिन 75 सालों में यह देखा गया है, ये तजर्बात हैं, ये मुशाहदात हैं कि किसी भी नामूसे रिसालत में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताख को अभी तक हुकूमत ने सजा नहीं दी है। तो अब आवाम का वहां से एतमाद उठ गया है, बल्कि जिसने गुस्ताखी की है उसको सजा तो दूर की बात, बहुत बड़ी पनाह में दे दिया जाता है। तो इसलिए एक नौजवान ने यही समझा कि मेरी जिंदगी का कुल सरमाया यही है कि मैं इसको जहन्नम पहुंचा दूं, और पहुंचवा दिया। अब वो नौजवान जितने साल भी जिएगा, लेकिन दिल चाहता है कि वो नौजवान वहां ना हो, उसकी जगह मैं होता। यह हर इंसान की तमन्ना है, यह हर इंसान की ख्वाहिश है। वरना कितने सारे लोग हैं दूसरों को कत्ल करते हैं, भाइयों को, दोस्तों को, दुश्मनों को कत्ल करते हैं। लोग कहते हैं लानत हो इस पर, ये कातिल है। लेकिन यहां कातिल, उस पर फख्र किया जा रहा है, और फख्र होना भी चाहिए। ये काबिल फख्र लोग हैं जो अपनी जिंदगियां मेरे आका की हुर्मत और इज्जत पर निसार कर लेते हैं। उसको मालूम था मेरा अंजाम क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ। गाजी इल्मुद्दीन, उसका आखिरी वक्त था, उसको फांसी पर चढ़ाया जाना था, और उनके वकील थे मोहम्मद अली जना। उन्होंने आकर कहा कि आप सिर्फ ये कह दें कि मैंने जब उस खंजीर को कत्ल किया उस वक़्त मेरे हवास वो अपने काबू में नहीं थे, मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा था। उसने कहा, एडवोकेट जनरल साहब, मैं जिंदगी भर भटका रहा, मेरे हवास पूरी जिंदगी मुअत्तल रही, मैं पूरी जिंदगी नासमझ और नादान रहा। मेरी जिंदगी की दानाई का अगर कोई वक्त है, कोई साथ है, तो वो थोड़े से लम्हात थे, और वो यही थे। मैं अपने बयान बदलने को तैयार नहीं हूं। उसने कहा वजह? फरमाए, यहां से एक नूर सीधा आसमानों तक जा रही है, मैं ये नूर देख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी रूह इस नूर के हाले में से होता हुआ परवास करे। मोहम्मद अरबी, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली वो मेरे इंतजार में है, मुझे उनके यहां पहुंचना है। मुझ तो दुनिया वालों में तो मेरा दिल ही नहीं लगता है। तो मोहम्मद अली जना साहब ने हाथ खड़े कर लिए कि जब ये अपने बयान बदलने को तैयार नहीं तो मैं इसका केस नहीं लड़ सकता। फांसी हो गई। कितने सारे लोगों को फांसी हुई है, किसी ने कत्ल किया है, किसी ने क्या किया है, लोगों को मालूम भी नहीं है। लेकिन गाजी इल्मुद्दीन आज भी गाजी है, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो इसका क्या नाम है नौजवान का? हाँ, सईद खान। सईद खान भी लोगों के दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेगा। आप मुझे मुतशद्दिद न समझें, मैं मुतशद्दिद नहीं, लेकिन मैं अपने प्यारे हबीब के साथ इंतहाई दर्जे का मोहब्बत रखता हूँ। यही मेरा सरमाया है। और आपसे भी यही अर्ज है कि रब के बाद बड़ी कायनात में अगर आपकी किसी के साथ मोहब्बत हो, किसी के साथ अकीदत हो, तो वो आपकी अकीदतों का मुस्तहिक, आपकी मोहब्बतों का मुस्तहिक साक़ी कौसर पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। सच फरमाया था हज़रत हसन और हज़रत बिलाल ने, फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिइर्ज़ मुहम्मद मिनकुम विक़ाउ। फरमाया, मैं, मेरी माँ बाप, मेरी कुल सरमाया, यहाँ तक कि इज्जत, हमारी इज्जत है वे मोहम्मद अरबी की इज्जत पर कुर्बान। और ये दुनिया के लिए पैगाम होगा, ये दुनिया के लिए पैगाम होगा। कोई कहता है मेरी सुर्ख लकीर मेरा लीडर है, कोई कहता है मेरी सुर्ख लकीर मेरा महबूबा है, मेरी महबूब है, मेरा फलां है। हम मुसलमानों को बहैसियत मुसलमान, हमारी सुर्ख लकीर वो मोहम्मद अरबी की हुर्मत है, वो आपके नामों से रिसालत है। इसको जो भी पार करेगा उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर अपनी जान, अपनी माल, अपनी दुनिया सब कुछ कुर्बान की जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी अकीदत और ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।